جس زمانے میں مصر کا حکمران مقوقس تھا تو اس وقت تیونس مصر کی حکومت کے ماتحت تھا، جس کا گورنر ابو صوب مقرر تھا۔ مقوقس بڑی آبوداب اور جاہ و جلال سے حکومت کر رہا تھا۔ دولت و اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا لالچ رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرنے دیتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مقوقس کے بیٹے کو حکمرانی کا جنون پیدا ہو گیا، تو اس نے اپنے ہی باپ کو قتل کر کے مصر کی حکمرانی کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ ادھر ابو صوب نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے صوبہ تیونس میں خود مختاری کا اعلان کر دیا اور شان و شوکت سے حکمرانی کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا تو 641 میں ایک اسلامی لشکر جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مصر پر چڑھ دوڑا، جس کے پاس صرف 4000 مسلمان سپاہی تھے اور مصر کی حکومت کے پاس 1,00,000 سپاہی تھے۔ ان مٹھی پر 4000 مسلمان سپاہیوں نے مصر کی فوج کا مقابلہ کر کے مقوقس کے بیٹے کو شکست فاش کر دیا، اس سے اقتدار چھین کر مصر میں اسلام کا علم بلند کر کے اسلامی قانون نافذ کر دیا۔ ادھر تیونس کا حکمران ابو صوب نے بہت تیزی سے رعایا کی دیکھ بھال اور بحالی کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ اس نے آبپاشی اور زراعت کا نظام مضبوط کرنے کے لیے اپنے صوبہ میں جگہ جگہ بہت بڑے بڑے اور گہرے تالاب بنا لیے، جو بارشوں کے موسم میں پانی سے بھر جاتے تو اگلے سال خشک موسم میں زراعت کے کام آتے تھے۔ ان تالابوں سے ابو صوب اپنی رعایا کے کھیتوں اور مال مویشیوں کو سیراب کر لیتا تھا۔ اس نے اپنے کسانوں کو مضبوط کیا، جس سے عوام خود کفیل ہونے کے قابل بن گئی۔ وہ کسی دوسرے حکمران سے بھیک یا خیرات مانگنے نہیں جاتا تھا، بلکہ ایک خود کفیل ریاست بنا لی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قدرت نے بارشیں نہ برسائیں تو تالاب خشک پڑ گئے، جس سے مال مویشی بھوک سے مرنے کی نوبت تک پہنچ گئے۔ ابو صوب اور اس کے وزراء اور رعایا سبھی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اب اس پریشانی سے کیسے نکلا جائے۔ تو انہوں نے دل میں امید اور تمنا رکھ کر نیلے آسمان کی طرف نظریں جما لیں کہ شاید قدرت انہیں بارش عطا کر دے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ چونکہ تیونس مصر کا صوبہ تھا تو اس لیے حضرت یزید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو صوب کے پاس خیرات وصول کرنے چلا گیا۔ ابن عامر نے جو ہی ابو صوب کو امداد کا کہا تو ابو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور طیش میں آ کر بول اٹھا، تم میرے صوبہ کی حالت نہیں دیکھتے، چلے آئے ہو خیرات وصول کرنے؟ افسوس کہ تم کیسے مسلمان ہو جو بھیک مانگنے لگ گئے ہو۔ اگر تم سچے مسلمان ہو اور واقعی ایماندار ہو اور تمہارا رسول بھی سچا ہے تو ان کے وسیلہ سے دعا کرو کہ بارش آ جائے، ہم لوگ بھی تمہارے دین کی صداقت کو مان لیں گے۔ ابن عامر کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، تو اس نے نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ وضو کر کے ایک کونے میں جائے نماز بچھایا اور خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر خدا کے حضور سچے دل سے دعا کی۔ دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ادھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ ابو صوب کی رعایا جو کہ پانی اور خوراک کو ترس رہی تھی تو بارش برسنے سے بے حد خوش ہو گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر تیونس کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ سبحان اللہ، شاید اسے ہی کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی تمام نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ایٹمی طاقت، دنیا کی بہترین فوج، زرخیز زمینیں، دنیا کا بہترین نہری اور آبپاشی نظام، گندم، کپاس، گنا، مکئی، چاول، پھل اور سبزیاں، سونا، چاندی، کوئلہ، نمک کی کانیں، بلند و بالا خوبصورت اور دلکش پہاڑی سلسلے، ملوں کارخانوں کا بہترین اور معیاری کپڑا، ہماری فیکٹریوں میں کام کرنے والی جفاکش اور محنتی لیبر جو 24 گھنٹے سے زائد لگاتار کام کرنے کی سکت رکھتی ہے، لیکن پھر بھی ہم بیکاری قوم، پھر بھی ترقی پذیر، پھر بھی پسماندہ قوم، پھر بھی ہم بھوک افلاس اور ذلت کی زندگی جینے پر مجبور، پھر بھی ہم سسک کر بلک بلک کر زندگی کے دن کاٹنے پر مجبور۔ آج بھی میرے دیش کی سرزمین پر لاکھوں غریب بیچارے ایسے ہیں جو فاقوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔
لاکھوں افراد ایسے ہیں جنہیں رات کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا اور وہ بیچارے خالی پیٹ سو جاتے ہیں۔ لاکھوں افراد ایسے ہیں جو بھوک پیاس سے نڈال ہو کر ڈھانچوں کی شکل اختیار کر گئے۔ لاکھوں افراد ایسے ہیں جنہیں جان توڑ محنت کے باوجود بھی مناسب معاوضہ نصیب نہیں ہوتا۔ آج میرے دیش کا ہر فرد ہر روز اسی سوچ بچار میں رہتا ہے کہ ہماری تقدیر کیوں نہیں بدلتی۔ اسی وجہ سے کہ ہم نے ہاتھوں میں کشکول تھام لیے اور وطن عزیز کو IMF کا مقروض اور غلام بنا ڈالا۔ گدائی میں بھی تھے وہ اللہ والے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ اب اس ملک پاکستان کی باغ دوڑ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، جو کہ ابھی تک مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب سالوں سے مسائل کی چکی میں پیسی غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو پائیں گے، یا پھر سہارا ریگستان کی طرح یہ بھی بھوک افلاس اور موت کی سرزمین کہلائے گی۔ اب آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے نکال کر سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب کرے اور ہمیں ہدایت نصیب فرما کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاست مدینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔